الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کون و مقام، مالک جہاں کا شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم اور آپ اس کے اس مقدس اور پاکیزہ گھر کے اندر آئے. یہاں پر آنے کے بعد سنن نوافل پڑھی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر اسی کا بیان سننے کے لیے ہم اور آپ ہماتت گوش ہو گئے. حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے. یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر و بیشتر بھائیوں کو یہ سورت یاد ہے اور نمازوں میں پڑھتے ہیں، واعظ و تقریر کے اندر سنتے ہیں. اور جن بھائیوں کو ترجمے تشریح سے لگاؤ ہے وہ اس کے معانی اور مطالب پر بھی غور و خوض کیا ہوگا اور اپنی صلاحیت استعداد کے مطابق اس سے بہت کچھ معنی اخذ کیے ہوں گے اور عبرت بھی حاصل کی ہوگی. اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے وہ ایک طریقہ، ایک اصول بتاتا ہے. اور اسی منبر رسول سے کئی مرتبہ یہ کہا جا چکا ہے کہ آدمی کا وضع قطع کیسے ہونا چاہیے، چال ڈھال کیسی ہونی چاہیے، اس کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، نہانے دھونے یہاں تک کہ کندھا کرنے، کپڑا پہننے اور اتارنے تک کے مسائل بیان کیے ہیں. انہی مسائل میں سے ضمن یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم. زمانہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کی،
وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت۔ آیت کا یہ سورت کا سرسری ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ زمانے کی قسم، زمانہ اس بات پر شاہد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی اہمیت، کسی چیز کی فضیلت، بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کھاتا ہے۔ والشمس وضحاها، اس طرح جگہ جگہ کہیں چاند، سورج اور دیگر چیزوں، رات دن کی، تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ انہی جگہوں میں سے یہ جگہ بھی ہے، کہا کہ قسم ہے زمانے کی۔ انسان ٹوٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ ہمارا آپ کا اصول یہ ہے، ہمارے معاشرے اور ماحول کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، کاروبار اس کا اچھا چل رہا ہے، وہ کروڑوں میں کھیلتا ہے، مکان، دکان، جائیداد، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، ان تمام چیزوں کا اگر وہ مالک ہے، یہ چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا کامیاب ہے، واقعی کامیاب ہے۔ یہ تمام نعمتیں جو ابھی ذکر کی گئی، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لیکن شریعت کا ایک مزاج الگ ہے۔ اس نے کہا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، شریعت کے نگاہ میں، اللہ کے نگاہ میں وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ مالی حیثیت سے، اپنے اثر و رسوخ کے اعتبار سے، وہ چاہے کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کہا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا۔ سرداران قریش سے جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ، جیسے کہ دیگر لوگ ایمان لے آئے، آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہا گیا جیسے اور لوگ ایمان لائیں تم لوگ بھی ایمان لے آؤ۔ کہا ہم یہ بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے، ان کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، ان کو قدر و قیمت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے تو ہماری انسلٹ اور ہماری بے عزتی ہوگی۔ شریعت ہی نے اس کا یہ جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، وہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف نہ سمجھیے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو شریعت کے نگاہ میں کامیاب وہ ہے جو ایمان لایا، وہ دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، کیسا بھی ہو، اگر اس کے اندر ایمان ہے، اللہ پر اس کا توکل اور بھروسہ ہے، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے، احکام شریعہ پر وہ عمل پیرا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حضرت بلال سے کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ میں تمہارے جوتیوں کی آہٹ جنت میں محسوس کیا، کیا عمل کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی کبھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کرتا ہوں
اور 2 رکعت سنت ادا کر لیتا ہوں، نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ میں نے تمہارے جوتیوں کی آواز جنت کے اندر سنی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، زمانہ شاہد اور گواہ ہے، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ اب بات آ گئی ایمان کی، تو اگرچہ بیان کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن یادے کے لیے، یادداشت کے لیے، اور اس کو تازہ اور دوبارہ یاد دہانی کرنے کے لیے عرض یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آدمی جس چیز پر اس کا ایمان و یقین ہو، ایمان ہو، تو ضروری ہے کہ وہ زبان سے اس کا اقرار کرے، اور صرف زبان سے نہیں، دل سے مانے، اور صرف دل سے ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی کرے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ نماز 5 وقتہ فرض ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہماری زبان اقرار کر رہی ہے نماز کی فرضیت کا، اور دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ واقعی نماز فرض ہے، لیکن عمل بالارکان، جب عمل کا موقع آتا ہے تو عمل نہیں کرتا، تو یہ ایمان نامکمل ہے۔ ایمان کی جو تشریح کی گئی اس پر یہ پورا نہیں اتر رہا ہے۔ ضروری ہے کہ اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، اور عمل سے اس کا ثبوت بھی ہو۔ علی حاضر القیاس ہم اور آپ اگر یہ کہہ دیں کہ واقعی 1 مہینہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم کہیں ہماری زبان بھی اقرار کر رہی ہے، دل بھی مان رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، مگر جب وقت آئے روزہ رکھنے کا تو روزہ نہ رکھیں، ہیلے بہانے، ٹال مٹول، عذر و معذرت اور طرح طرح کے بہانے تلاش کریں، تو یہ غلط ہے، یہ ایمان نہیں ہوا، یہ ناقص اور ادھورا ایمان ہوا۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے مالداروں کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، اب کوئی یہ کہتا ہے کہ واقعی زکوٰۃ فرض ہے، ہماری زبان بھی گواہی دے رہی ہے، دل بھی مان رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، لیکن جب اس کی ادائیگی کا وقت آئے، زکوٰۃ دینے کا موقع ہو، وہ حد نصاب کو پہنچ چکا ہو، مال حولان حول ہو چکا ہو، اور اس کے اندر وہ قطر بمت کرنے لگے، پورا نہ ادا کرے، تو یہ ایمان نہیں ہوا، یہ ایمان ادھورا اور ناقص ہے۔ ضروری ہے کہ اقرار بھی ہو، تصدیق بھی ہو، عمل بھی ہو، تینوں باتوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ تو فرمان ہے کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ایمان سے مراد ایسے ہی لوگ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اور عمل سے اس کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ اکابر اور اسلاف کا کیا طریقہ تھا؟ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں گئے، تو ایک جگہ پہنچے تو سواری کو روکا، سواری سے اترے اور ایک جگہ جا کر کے بیٹھے، ایسا لگا کہ پیشاب کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے،
پھر اٹھ کر کے دار بند مارا اور چلے آئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا اتنی جلدی کرنے گئے تھے, پیشاب کرنے گئے کہ لوٹ کیوں آئے؟ کہا پیشاب نہیں کرنے گیا تھا, ایک سفر میں ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے تو آپ یہی بیٹھ کر کے پیشاب کیا تھا اور آئے تھے, تو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہوئے میں گیا اور بیٹھا اور چلا آیا. یہ اکابر و اسلاف کا طور طریقہ تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا, حرکات و سکنات, اٹھنا اور بیٹھنا. جو بچے حدیث و قرآن کو پڑھتے ہیں وہاں پر ایسی حدیثیں آتی ہیں کہ جب وہ استاد اس حدیث کو پڑھتا ہے تو مسکرا دیتا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا اللہ کے نبی نے جب اس حدیث کو بیان کیا تھا تو آپ مسکرا دیے تھے. ان سے جن لوگوں نے اس حدیث کو سنا تو حدیث کو بیان کرتے وقت مسکرا دیے. یہاں تک کہ یہ سلسلہ آج تک چل پڑا کہ اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے اور وہ حدیث آتی ہے تو مسکرا دیتا ہے, حالانکہ مسکرانے کا کوئی موقع محل نہیں ہوتا. صرف نبی سے محبت, عقیدت, آپ کے حرکات و سکنات کی اتباع میں وہ ایسا کرتا ہے. تو فرما گیا کہ الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. اور ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں, اس کا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کا نام لیا جاتا ہے, تو وجلت قلوبہم, ان کا دل دہلنے لگتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا فرمان ہے, تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب بار الہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ لوگ اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. انما ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل دہنے لگتا ہے کہ اللہ کی آیت ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ ہم سے مخاطب ہے. میں شاید کسی موقع پر بیان کیا تھا, فضیل بن عیاض اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو, بدماش, گرہ کٹ تھے. ان کی ایک پارٹی, ایک گینگ تھی جو آنے جانے والے قافلوں پر حملہ کر دیتے تھے اور سب مال و اسباب چھین لیتے تھے. ان کے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو خبر ملی کہ ادھر سے قافلہ گزرنے والا ہے, تو پہاڑ کی آڑوں میں فوج کی اپنا چھپا گئے اور کہا کہ جب قافلہ گزرے اس پر حملہ کر دو, مال و اسباب سب چھین لو. لیکن امیر کاروان ہے, لیکن بھی مشورہ ہوا, ادھر سے قافلہ آ رہا تھا اور آیا بھی, اور یہ ہوا کہ قافلہ یہی ٹھہرے, یہ جگہ بہت اچھی ہے. لیکن امیر قافلہ نے کہا کہ اگر تم یہاں رکتے ہو تو خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ علاقہ فضیل بن عیاض کا ہے, وہ کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوگا, اور جیسے ہی آنکھ لگے گی, نیند آئے گی, ہم لوگ سوئیں گے, وہ حملہ کر دے گا اور سارا مال و اسباب چھین لے گا. سوانح نگار نے لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض اور ان کے ساتھی
امیر قافلہ اور قافلے والوں کی باتیں سب سن رہے تھے چھپے ہوئے. انہوں نے کہا ایسی بات ہے، کہا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے. وہ وہاں سے قافلہ آگے چل پڑا. ابھی رات کافی باقی تھی. سوانح نگار نے لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض کی کوئی معشوقہ تھی ایک گاؤں میں. اس نے کہا چلو رات وہاں گزارتے ہیں. پیدل چل پڑا اور جب گاؤں کے قریب پہنچا تو صبح صادق ہو چکی تھی. کوئی اللہ کا بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ. کیا ایمان والوں کے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل کانپ اٹھے. وقت کا ڈاکو، چور اور بدماش جب اس آدمی کی آواز سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بار الہ مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، عیاض تجھ سے کہہ رہا ہے کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ابھی وقت نہیں آیا تمہارے لیے کہ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر سے تمہارا دل کانپ اٹھے. ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا، کب سدھرو گے؟ بس وہی توبہ کر لیا اسی آواز پر. اور یہ بھی ہے کہ بھائی از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پروان مگر رکھتی ہے. آدمی مخلص ہے، نیک ہے، اچھا ہے، عامل ہے، تو جو بھی بات وہ کہے گا اثر ضرور ہوگی. ہم کہتے ہیں آج ہمارے اندر بھی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں. ہم عامل نہیں ہیں، لیکن اسے جیسے ہی آیت پڑھی اور یہی یہاں تک کہ جا کر کے دینی تعلیم حاصل اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین محدث بنے. اور جب طلبہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے تو فاضل ہو کر کے جب جاتے تھے تو فخریہ بیان کیا کرتے تھے کہ میرے پاس فضیل بن عیاض کی سرٹیفکیٹ ہے، ان کی دی ہوئی شان. اللہ کی ذکر، اس کی آیتیں جب تلاوت کی جائے تو آدمی کا دل ایسے ہی ہوتا ہے. اب ہم بارہا سن چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو اس قدر مارا پیٹا تھا کہ وہ جل بھن کر کے کہیں عمر تم میری کھال کھینچ لو، جان لے لو، مگر میں اس سے اب پھر نہیں سکتی جو کلام میرے دل کے اندر جاگزی ہوا. حضرت عمر کی حالت کیوں بدلی؟ بہن نے بس آیات قرآنیہ سنایا تھا کہ سر تسلیم خم کر دی، اور اللہ کے نبی اس وقت دار ارقم میں تھے، وہیں جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. بات بڑی لمبی ہے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا غلامی میں حاضر کر دیں. حضرت عمر کا تیور دیکھ کر کے لوگوں نے کہا غضب ہو جائے گا، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کب کا حملہ کر دے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، آنے تو دو. اور جب اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی آگے بڑھ کر دامن جھٹکا اور کہا عمر کیسے آنا؟ کہا غلامی میں حاضر ہونے کے لیے آیا، اور وہی کلمہ پڑھا. اور بعد میں کہہ دیا اب چھپ چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اب علی الاعلان چلیے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں. والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، ٹوٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک عمل. نیک عمل کی کوئی تعین نہیں کہ فلاں عمل اچھا ہے، فلاں عمل ایسا ہے. آپ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے
جو بھی کام کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو وہ سب نیک عمل ہے. دہنے ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ نہیں، جس کے لیے دیا، جس ذات کی رضامندی کے لیے دیا وہ ذات دیکھتا رہتا ہے. اس طرح کے کتنے واقعات آپ سن چکے ہوں گے بنی اسرائیل کے، ان کے مجھے اعادہ نہیں کرنا ہے، بتانا ہے کہ اگر معمولی کام بھی آپ نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر دیا ہے تو وہی عمل صالح ہے. میں نے کسی وقت شاید بیان کیا ہوگا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہوگا. کہا کہ نہیں، اللہ کو ایک دوسری ہی پسند آئی تھی. کہا میں قلم ڈبویا تھا دراز کے اندر کہ لکھائی شروع کرو لکھنا، اتنے میں ایک مکھی آ گئی، نوک پر بیٹھ گئی اور پیاسی لگتی تھی، وہ روشنائی کا پانی پینے لگی، سیاہی پینے لگی. میں چپ چاپ قلم رو کے بیٹھا رہا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو کر کے ہوگی اڑ گئی، تب میں نے لکھنا شروع کر دیا. اللہ کو یہی ادا سب سے پسند آئی. اور حدیث و قرآن کے واقعات تو آپ کتنا سن چکے ہیں کہ خراب عورت ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیاسے کو اس نے کنویں میں سے پیتابہ یا موزہ ڈال کر کے پانی کھینچ کر کے اس کو پلا دیا تھا. اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اس کی بخشش ہو گئی. تو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیک عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے. وہاں کوئی نہیں دکھانا مخصوص تھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، بس اس کا ضمیر جاگ اٹھا کہ نہیں اس کو پانی پلا دینا چاہیے، پیاس. کیا ہم ایک انسان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو کیا ہماری بخشش کا سامان نہیں ہو سکتا؟ یقیناً. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جب موقع آیا تو حق بات کہی، کسی کی طرف دائی نہیں کی کہ ایک غریب آدمی، معمولی آدمی حق پر ہے، مالدار ناحق پر ہے، لیکن اس کا چہرہ مہرا، اس کا اثر و رسوم، اس کے روپے اور پیسے دیکھ کر ہم وہ کہہ دیں کہ فلاں آدمی حق پر ہے. قسم نہیں، اگر ایک غریب آدمی حق پر ہے تو ہماری زبان حق کے لیے کھلے اور یہ کہے کہ اس میں حق بجانب غریب ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور حق کے بارے میں اگر کوئی تکلیف، مصیبت اور آفت آتی ہے تو ہمیں صبر سے بھی کام لینا چاہیے. سورہ عصر کے ترجمے تھوڑی تشریح کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے انداز سے میں نے بیان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہم کو اور آپ کو سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا